وہ نہیں ہوگا. 3 دن فروٹ نہ خریدو. یہ فروٹ اور سبزی آپ کو پتا ہے اس کا کیا قانون ہے؟ یہ آپ کو کہتی ہے مجھے بیچ دو ورنہ میں تمہیں بیچ دوں گی، کیونکہ اس نے گل سڑ جانا ہے نا. تو اب 3 دن آپ نہیں خریدو گے، کون سے اسٹوروں میں رکھیں گے یہ؟ پھر ان کو نیچے آنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ 10 روپے کی چیز جو 200 میں دے رہے ہیں نا، ان کو خدا یاد. حالانکہ یہ حال سب کا ہونا چاہیے، صرف فروٹ والوں کا ہی نہیں، گورنمنٹ کا بھی یہی حال کرنا چاہیے. اور بجلی والوں کو تو اللہ بجلی مارے، ان کو بجلی لگ جائے کہیں. جس طرح یہ رمضان میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو ایسی بجلی لگے کہ سانس لینے کا موقع نہ ملے. گرمی کا موسم، پیسے لیتے ہو، اوور بلنگ لیتے ہو، اور اس کے بعد بجلی نہیں دیتے ہو، تو یہ دشمن ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کی جیبیں کاٹ لی ہیں تم نے، پھر ان کو بجلی نہیں دے رہے. پتہ نہیں کون سی قوم ہے یہ، کہاں کے لوگ ہیں یہ. روزے میں آسانی اعلان کرتی ہے گورنمنٹ، جی افطار سحر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. لوگ پڑھ کے کہتے ہیں اوہو اب تو لازمی ہوگی. یہ نہ کہتے تو شاید بچت ہو جاتی، اب تو ہونی ہی ہونی ہے. پہلے روزے سے ہی لوگوں کی انہوں نے چیخیں نکلوا دی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. نہیں یہ مانتے تو اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے. لیکن یہ لوگ جو مہنگائی کرتے ہیں اور اس مہینے میں ہی لگے ہوئے ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ. 2 روپے کی چیز پہ لگاؤ، پورے مہینے کی کمائی اسی میں نکالنی ہے. اور یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، اس میں تو چیزیں سستی کرتے. کیا سارا سال بہت منافع کما لیتے ہیں، اس مہینے میں لوگوں کی دعائیں کمانی ہے، ثواب کمانا ہے. فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مگر ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. عبادت کی نیت سے کھانے پینے سے رک جانا، صبح صادق سے دعوی کبریٰ تک نیت کر لینی ضروری ہے. زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں نا، جب سورج پورا چڑھ جائے گا، اس سے پہلے نیت کر لینی ہے، ورنہ روزہ. اونچی نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. اگر آپ سحری جاگے ہیں اسی نیت سے، زبان سے نہیں بھی کہا تو روزہ ہو گیا. وہ جملے یاد کرائے ہوئے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، حالانکہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال پڑھتی ہے دنیا. چونکہ اس وقت تک صبح نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے آپ کہتے ہیں میں کل کے روزے کی نیت. اور اگر پھٹ گئی ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، تو پھر یہ نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے نویت ان اصوم، نیت کرتا ہوں میں روزے کی، حاذل یوم، آج کے دن کی، من فرض رمضان، رمضان کے فرض روزے کی، آج کے دن کی نیت کرتا ہوں. اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دل کے پکے ارادے کا نام. لیکن زوال کا وقت گزر گیا تو پھر آپ نیت کر سکتے. ایک بات کہنے لگا ہوں، ڈرتے ہوئے کو غلط استعمال نہ کر لے. بیمار شخص، مسافر شخص، بوڑھا شخص. کون؟ بیمار، مسافر، بوڑھا. آپ لوگ سحری کے وقت نیت نہ کیا کرو، آپ زوال سے پہلے نیت کیا کرو. ان 3 کو کہہ رہا ہوں، جوانوں کو نہیں کہہ رہا. کیوں؟ ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کے سفر کی وجہ سے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کا روزہ نہ رہا تو ان کو کفارہ نہیں ہوگا. لیکن صرف ان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. ہاں تندرست آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن بجلی کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو گئی کہ اس کو لگا کہ اگر یہ روزہ نہیں کھولے گا تو یا تو مر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کی ایسی کیفیت یقینی طور پر ہو جائے، اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے، تو اس کو بھی صرف قضا کرنی ہوگی، اس کا بھی کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دونوں مسئلے میں نے بتا دیے. رمضان کے ہر روزے کی نیت، یہ نہیں کہ پہلے دن پورے مہینے کی نیت کر لی، نہیں، ہر روزے کی الگ نیت ہوگی. منہ سے کہنا پسندیدہ، مستحب کے معنی پسندیدہ، لیکن نہیں کہہ رہے ہو روزے کی نیت سے اٹھے ہو سحری کی ہے، وہ بھی نیت ہے. لیکن جو لوگ سحری کھاتے ہیں، فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں.
اب آپ سن لیجئے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانے پینے سے، ذہن سے نکل گیا، بھول گئے، یہ نہیں ہے کہ بھولا ہوا ہوں، واقعی بھولا ہوا ہو، ہاں گڑبڑ کی اجازت نہیں ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ، اگر کسی کو کھلا دیا، اچھا آپ کو نظر آ جائے، یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں، آپ کو نظر آ گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی شخص کھا پی رہا ہے، بوڑھا ہے تو اس کو نہیں ٹوکنا، جوان کو فوراً ٹوکنا۔ ارے رمضان ہے، ہو سکتا ہے نا اس کو یاد نہ ہو، تو بوڑھا ہے تو اس کو کھانے دینا، جب اللہ اس کو کھلا رہا ہے تو کھانے دو نا، لیکن جوان کو فوراً بتا دیں تاکہ کہیں وہ ضائع نہ کر بیٹھے، اور جب پتہ چل جائے تو پھر کوئی چیز نیچے اترنی، پھر جو منہ میں ہے نکالنی ہے، یہ نہیں کہ یہ تو جانے دو، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مرد سن لیں، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غسل میں دیر نہ کرے۔ الٹی، قے، وامٹ جتنی مرضی آ جائے منہ میں کر دے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں سے کچھ واپس چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود انگلی کر کے اگر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسے الٹی آ گئی تو روزہ، بشرطے کہ اس میں سے کچھ واپس نہ جائے۔ پچھنے لگانا، آج کل ہجامہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی منہ میں چلی گئی، کیا چلی گئی؟ خود سے، ڈالی نہیں کہ چلو اور کچھ بند ہے تو وہ نہیں تو مکھی ہی صحیح، وہ والا حال۔ مکھی اگر منہ میں چلی گئی اور آپ نگل گئے تو روزہ نہیں۔ دھواں اگر کھینچیں گے، خود اپنی ناک سے سانس سے کھینچیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے آپ گزرے ہیں، کوڑے کا دھواں یا کسی اور چیز کا دھواں جو بھی ہے، خود اگر وہ گیا ہے تو اس سے روزہ۔ اور سگریٹ پینے والے کو دوسرا سگریٹ پی رہا ہے، اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں، سگریٹ تو نہیں، ذرا تھوڑا سا کھینچ لوں سانس سے ہی، گنجائش اونچی۔ تیل سر میں لگائیں، بدن پہ لگائیں، داڑھی پہ لگائیں، منہ پہ لگائیں، روزہ۔ کان میں ڈالنے سے اگر وہ جذب ہوتا ہے، اگر وہ جذب ہو اور روزے میں مدد دیتا ہے تو پھر نہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کان میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اور اگر ڈر ہو کہ کہیں لیک کر کے اندر جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہاتے ہوئے پانی اندر چلا جائے کان کے تو روزہ، بھلے یوں کر کے کان پہ کھڑے ہو جائے، جتنا مرضی پانی ڈالتے رہو، کیونکہ اس نے اندر جانا نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس طرح کر نہ لینا، معلوم ہو وہیں کھڑے ہوئے محنت کر رہے ہو۔ جان بوجھ کر کھائیں پیئیں گے تو روزہ اونچی۔ بیوی کے قریب نہیں جانا تھا، چلے گئے، روزہ۔ سمجھ گئے نا اشارے میں بات؟ حقہ، سگریٹ، سگار، دھواں، تمباکو، ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ یا کوئی بھی چیز جو منہ میں ڈالے اور اس کو لعاب میں اس کا ذائقہ مل جائے یا رنگ مل جائے، اس کا رنگ یا ذائقہ تھوک میں مل گیا اور وہ اندر گئی تو روزہ، بہتر ہے مسواک کرو روزے کی حالت میں، روزے کو ضائع نہ۔ ہاں سحر افطار میں آپ اس وقت آپ ٹوتھ برش کر لیں، لیکن روزے کی حالت میں اس سے بچیں، کیونکہ بہت ڈر ہے روزہ ٹوٹنے۔ دانتوں میں سے خون نکلا اور تھوک میں آپ کے مل کے چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے وقت ناک میں پانی کھینچتے وقت اگر حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں دھاگا ہے رنگین اور اس کا رنگ آپ کی تھوک میں مل گیا، نگل جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف دھاگا ہے، رنگ نہیں اترتا تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں
کہ اگر انسان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، کمزور ہے، سانس کی تکلیف ہے، شوگر ہے، انسولین کا پرابلم ہے، گردے کی تکلیف ہے، دل کا مریض ہے، ایسے مرض میں کہ ڈاکٹر نے کہا ہر تھوڑی دیر بعد دوا لینی ہے ورنہ تم نہیں بچ سکتے، تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ مولانا صاحب میں روزہ رکھ کے انجیکشن لگوا لوں، مولانا صاحب میں روزہ رکھ کے انہیلر لے لوں، تو جب اللہ نے تجھے رخصت دی ہے تو پھر نہ کر، یہ چیزیں کرنے سے پھر روزہ بچ سکتا نہیں۔ تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے، ہاں جب صحت ہو جائے تو دوبارہ رکھ لے، اور اگر صحت نہیں ہوتی ہے تو فدیہ دے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے چلیں۔ کن حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت؟ سفر، آرام دہ سفر ہے یا تکلیف دہ، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور برداشت نہیں ہو رہا روزہ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا ڈر ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، روزہ نہ رکھے۔ دودھ پلا رہی ہے، بچہ ہو گیا ہے، دودھ پلا رہی ہے، اس میں بھی وہ سمجھتی ہے کہ میں دودھ پلانا ہے، میں خود نہیں کھاؤں پیوں گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکوں گی، تو وہ بھی اگر روزہ نہیں رکھتی ہے تو رخصت ہے۔ بڑھاپا اتنا ہو گیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں کومے میں چلا جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، میری تکلیف بڑھ جائے گی، وہ نہیں روزہ رکھے۔ ہلاکت کا خوف ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا یا میری عقل چلی جائے گی، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ صحت ہو جائے تو رکھیں ورنہ فدیہ دیں۔ جن صورتوں میں کفارہ دینا ہے، کفارے کا مطلب مٹانا ہوتا ہے، وہ آپ ادا کر دیں گے تو آپ کا گناہ مٹ جائے گا۔ کفارہ، عورت کے پاس، اپنی عورت کے پاس نہیں جانا تھا، چلے گئے ارادے کے ساتھ، آپ نے روزہ توڑا ہے تو کفارہ دینا ہوگا۔ جان بوجھ کر کھایا پیا ہے تو کفارہ دینا ہوگا۔ سن لیا آپ نے؟ جان بوجھ کر کھایا پیا تو کیا کرنا ہے؟ ہاں۔ اب فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، خرابیوں کے ساتھ روزے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، یہی کہتے ہو نا؟ ایسے لوگ ذرا سوچیں۔ میری ان سے گزارش ہے، روزہ اگر رکھا ہے تو اس کی قدر پہچانو، اپنی محنت ضائع نہ کرو۔ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، 60 روزے رکھے مسلسل، 58 کے بعد ایک چھوڑ دیا، پھر سارے دوبارہ رکھنے ہوں گے، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہوں۔ 60 روزے، ورنہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ فدیہ، ایک روزہ اگر نہیں رکھا تو جتنا فطرانہ دینا ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے، وہی ایک روزے کا۔ اب اس کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں، فدیے کے بارے میں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، کہیے گا، سب کی آواز آئے۔ تو جس رب کے حکم پر پاک چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، اسی رب کے لیے ناپاک اور حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کتنا بڑا پیغام ہے۔ پانی سامنے رکھا ہے، فروٹ رکھا ہے، روزہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے پاک صاف ستھری چیز کو چھوڑا ہوا ہے، اسی رب کی رضا کے لیے حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ سمجھ آ جائے تو تب، نہیں سمجھنا چاہیں تو مرضی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ روزہ اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو ہم نے اللہ کے لیے رکھنا ہے تو اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کوشش کرے، باتیں نہ کرے، قرآن شریف پڑھے، تسبیحات پڑھے۔ عورتوں کو آپ لوگ لگا دیتے ہیں، جاؤ کچن میں، باورچی خانے میں، تمہارا کام صرف سموسے بنانا، پکوڑے بنانا۔ ان کو اگر آپ نماز کا وقت نہیں دیتے
تو ان کے روزے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ظلم نہ کریں ان پر, ہاں تھوڑا بہت. حالانکہ سموسہ پکوڑا اللہ جانے کہاں سے رمضان کے لیے, شاید میرے خیال رمضان کا آپ نے اس کو رکن بنا دیا, لازمی رکن بنا دیا کہ اگر پکوڑے نہیں ہیں تو سمجھو روزہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو عورتوں کے لیے بھی چولہے کے پاس بیٹھنا ہے, انہوں نے گرم چولہا ہے, تو ان کو اتنی دیر نہ بٹھاؤ کہ جناب یہ بھی بناؤ وہ بھی بناؤ, کچھ ان کے لیے بھی آسانی کریں, ان کے لیے بھی. ہاں آپ کھائیں, سموسے میں منع نہیں کرتا, پکوڑے ٹھیک ٹھاک کھائیں آپ, بلکہ خود پکوڑے ہو جائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. کھجور سے روزہ کھولنا چاہیے. کس سے کھولنا چاہیے؟ یہ انسان کی پھوپھی ہے, حدیث میں اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ نے مٹی منگوائی, جو مٹی بچ گئی اس سے کھجور بنائی ہے. اور یہ جب آپ کھاتے ہیں اس میں اتنا فولاد ہے, اس کو منہ میں رکھتے ہی آپ کی طاقت واپس آ جاتی ہے. اگر نہ ملے تو پانی, لیکن پانی اس وقت گھٹا گھٹ کبھی نہ پینا, کیونکہ آپ کا پیٹ ہوتا ہے خالی, گرم ہوتا ہے, آپ پانی پیتے ہو تو پھر ڈھہ جاتے ہو. تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور تلی ہوئی چیزیں اس وقت کم کھائیں, وہ صحت کے لیے اچھی نہیں. ہاں فروٹ ہے, دوسری تازہ چیزیں وہ کھائیں, لیکن تلی ہوئی چیزیں کم کھانی چاہیے. ہم لوگ وہی زیادہ کھاتے ہیں اور اپنا کام خراب کر لیتے ہیں. یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں کی ہیں, بعض مسئلے ہوتے ہیں. اب سن لیں فدیے کا مسئلہ. فدیہ فطرانہ یہ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے دیتے ہیں. ہر شخص کا فطرہ اور فدیہ ایک نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی ہے, وہ نوکری کرتا ہے, اس کو کھانا گھر میں نہیں کھانا, اس نے وہاں پہ جانا ہے ریسٹورانٹ میں, بار ہوٹل میں, چھوٹے ووٹے میں, اس میں کھانا. ایک کھاتا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں. دونوں کا معاملہ ایک ہے. ایک شخص کے گھر میں مشکل سے ایک مہینے میں 2 مرتبہ گوشت پکتا ہے, اور ایک کے یہاں روزانہ اتنا پکتا ہے کہ جی پھینکنا پڑتا ہے. دونوں کا معاملہ ایک ہے. اونچی تو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اس کے مطابق دینا ہے. عام آدمی کا فطرہ 2 کلو 50 گرام گندم یا آٹا. کتنا آٹا اگر لیں گے پسا ہوا تو 2 کلو 50 گرام. آج کل جو آپ حساب دیکھیں گے 100 روپیہ بنے گا. یہ ہو گیا عام آدمی کا. خاص آدمی کو چاہیے جو کے حساب سے دے. جو, کھجور یا کشمش, جتنا اللہ زیادہ دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں زیادہ دو. اب وہ 4 کلو ہو جائے گا. 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش, اس کا حساب ہو جائے گا. جو کے پیسے جو بتائے گئے وہ 240 بتائے گئے, اور غالباً کھجور کے 1600 بتائے گئے. 1600 بتائے گئے. یہ ہے ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق. اللہ کی راہ میں دینا ہے, جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہو. انشاءاللہ فطرے کا مسئلہ آگے آئے گا. یہ میں نے فدیے کا بتایا. اب مسئلہ آ جاتا ہے کفارے کا. تو ہر روزے کا حساب لگا لو. اگر 1600 روپے آپ نے ایک روزے کا لگایا ہے تو پھر 30 روزوں کا پورا ٹوٹل کر لینا. وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ وہاں تک جائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو رقم بتا دی گئی. آخری مسئلہ انجیکشن. کیا؟ ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آپ طاقت کا روزہ, طاقت کا انجیکشن ٹیکا لگوا رہے ہیں, کوئی گنجائش, اونچی کہہ دیں, نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ اس سے روزے پہ مدد لے رہے ہیں تو آپ کو طاقت مل رہی. اگر آپ کے لیے کوئی ٹیکا انجیکشن لازمی ہے, جس کو لائف سیونگ کہتے ہیں, آپ کی جان بچانے کے لیے, اور وہ لگنا ضروری ہے, اس کی گنجائش ہوگی. دوسرے ٹیکے کی مجبوری لگانا پڑے, اس میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں, لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ گنجائش, ہاں مجبوری کی حالت میں معاملہ اور ہے.
تو احتیاط کریں، اپنے روزوں کو محفوظ رکھیں، چھوٹی موٹی کوشش سے ضائع نہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق